صاحب آپ ہی فرمائیے گا، تقریر آج فرمائی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، للکار رہے تھے، پکار رہے تھے، اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، اپنی پولیس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، عدم اعتماد کا کسی پہ اظہار کر رہے تھے، ڈالرز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ڈالر ہمارے نام پر لیے گئے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اس کا بھی حساب لیں گے، اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی۔ تو سر آج کی ان کی اس تقریر کے بعد کیا تاثر آپ کے ذہن میں بنا کہ جس کو اگر الفاظ میں بیان کیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ کے، اور جب وہ پورے اعتماد ہیں تو لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے، اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ پولیس خود کرے گی، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ صوبائی خود مختاری بھی ہے اور وہ ذمہ داری بھی لے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بڑی اس کے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم سنبھال سکتے ہیں، اور وہ کرپشن کے خلاف بھی انہوں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ گفتگو اچھی ہے، چونکہ یہ گفتگو وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ اب عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ اصل دیکھنے والی بات ہے، وہ لوگوں کو مطمئن کتنا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن مجھے ان کی تقریر میں ٹھیک ہے ان کا لہجہ عجیب و غریب سا ہوتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں، اپنے جیل میں بیٹھے ہوئے لیڈر کو مطمئن کر رہے ہیں کہ میں نے کسی سے مکمکا نہیں کیا، لیکن ایکچولی وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پاکستان کی مسلح افواج دیکھ رہی ہیں۔ ایپیکس کمیٹی میں فیصلے ہوئے ہیں اور کوئی چیلنج نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، محمود خان اچکزئی جب گئے ہیں تو جتنا بیانیہ فوج کے خلاف بنایا گیا تھا، اور ٹھیک ٹھاک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلم کھلا محمود خان اچکزئی بولتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے تو وہ تو ساری باتیں دھل گئی نا کہ جی فوج یہ کچھ کر رہی ہے۔ فوج تو کچھ نہیں کر رہی، وہاں شرپسند ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں تو ان کو چانس بھی ملنا چاہیے۔ پھر یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھرتیاں کیوں نہیں ہوئی، وہاں ٹریننگ کیوں نہیں ہوئی، اس کا جواب بہرحال پی ٹی آئی کو دینا ہے، جس کے یہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، یہ ان حکومتوں کے پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعلیٰ تھا، نہیں۔ جب پنجاب میں سی ٹی ڈی مؤثر کام کر رہی تھی تو اس وقت یہ کام ان کا بھی تھا، ان کا بھی کام تھا کہ فورنزک لیبز اپنی بڑی اچھی بناتے بجائے باتیں کرنے کے، چاہے وہ چیف منسٹر کوئی بھی ہوں۔ اقتدار تو عمران خان کا ہی ہے نا، آج بھی وہیں پہ ہے۔ تو اب اگر یہ آن کر رہے ہیں تو ہمیں موقع دینا چاہیے کہ ٹھیک بات ہے، کریں۔ سر ان کی جو تقاریر ہیں مولا جٹ اسٹائل کی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجمع کو متاثر کرنے کے لیے، یا مجمع کے سامنے جس طرح تقریر ہوتی ہے اس کا تعلق وہاں تک ہے اور ایڈمنسٹریٹیولی گنڈاپور صاحب جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں تو آج کی تقریر کے بعد یہ سمجھتا ہوں نا کہ جب وہ ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس کو چیک کرنا چاہیے نا، میڈیا کا کام ہے چیک کریں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہماری پولیس کیپیبل ہے تو ہمیں پولیس کو حوصلہ دینا چاہیے نا۔ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ فوج ہر کام کرے، اور فوج کیوں آئے؟ فوج بھی یہی چاہے گی کہ اگر ہمارے اپنے سویلین لائن فورسز کے ادارے مضبوط ہوں تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ وزیر اعلیٰ ان کو بیک اپ کرے، ان کے ساتھ کھڑا ہو، شانہ بشانہ ہو، جس طرح انہوں نے آج اپنی پولیس کی بیک تھپکی ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کرو اور میں آپ کے ساتھ ہوں، تو مجھے تو اچھا لگا۔ چاہے سٹائل ان کا جو بھی ہو، کر وہ بات ٹھیک رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سنبھال لیں گے، اور کسی ادارے کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ادارے کو بھی دیکھنا چاہیے، سب تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جو واقعہ بنو میں ایک سازش بن سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے، بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو ایکشن ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ کو بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرا سکتے ہیں، اور عوام اور پولیس ان کو وہ کہتے ہیں پولیس کی عوام آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس سے تو اچھی کوئی بات نہیں ہے نا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر پنجاب میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ پولیس اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اچھا کر کے، واقعات تو ہر جگہ پہ برے اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن کمانڈ کا کام ہے سنبھالنا۔ تو آج میں وزیر اعلیٰ کی اس تقریر کو نمبر دوں گا کہ یہ حوصلہ افزائی کے لیے تھی، لوگوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہاں جا کے یہ تقریر کرنے کا مقصد ٹھنڈا کرنا تھا لوگوں کو، تاکہ جو دھرنے ہیں وہ بھی ختم ہو اور لائن آرڈر کی سچویشن بہتر ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ ان لفظوں کے بعد اب عملی سطح پہ جو ایکشنز وہ چاہ رہے ہیں، جو کہے گئے ہیں ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے منظور کیے ہیں، ان پہ عمل درآمد کرائیں۔ نظامی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو ہے، یہاں تک تو بات کم از کم سمجھ میں آتی ہے بآسانی کہ پازیٹیو ضرور ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جذباتی تھے، بنو کے اندر حالات پہلے بھی خراب ہوئے، پھر وہاں پہ مختلف افواہوں کا بازار بھی گرم رہا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی وضاحتیں بھی آتی رہیں، پھر اچکزئی صاحب کی جس انٹرویو کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی فوج کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں تھا، شرپسند عناصر تھے۔ تو ان تمام صورتحال کے اندر
وزیر اعلیٰ کی تقریر یہ بالکل درست بات ہے کہ پازیٹیو ایک امپیکٹ لے کے جاتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آپریشن نہیں ہونے دوں گا، پولیس آپریشن کرے گی، یہ بات آپ کو درست محسوس ہوتی ہے؟ خاص طور پہ تناظر میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں عصر و مغرب کے بعد تھانے بند ہو جایا کرتے ہیں جن علاقوں کے اندر۔ جی بہت شکریہ۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور کے دو محاذ ہیں، ایک تو وہ ایڈمنسٹریٹیولی چلنا چاہتے ہیں جس کے اندر ان کی ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتی ہے، وہاں پہ ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک عوامی محاذ ہے، پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، عمران خان ہیں، وہاں پہ وہ اپنا جارحانہ رویہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ مقبول عام رہ سکیں۔ تو جو آپریشن کا معاملہ ہے اس پہ دونوں کو اس چیز کا علم ہے، تحریک انصاف کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی، کہ یہاں پر وداؤٹ کوارڈینیشن کامیاب آپریشن نہیں ہو سکتا، اور اس میں اسٹیبلش فوج تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو کہیں نہ کہیں پوائنٹس کے اوپر ایک دوسرے سے اتفاق رائے کرنا ہوگا، اور یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ آدمی صوبائی حکومت کی حمایت کے بغیر وہاں پہ کچھ کر پائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ فوجی آپریشنز کے نام کے ساتھ خاصی وہاں پہ عوام کا یہ تاثر ہے کہ اس کے ساتھ خاصی تلخ یادیں ہیں، اس میں تباہی زیادہ ہوئی، نقصان بھی پہنچا، لوگ دربدر ہوئے، تو اس کے ساتھ جو ایک پرسیپشن وابستہ ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے۔ اس لیے عزم استحکام میں پہلے بھی کہا گیا کہ یہ کوئی اس طرح سے کوئی اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں زیادہ ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پولیس کو کرنا چاہیے اور امپاور کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ فوج سارا کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی سیاستدانوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کو اس قدر مضبوط بنائیں اور جاندار بنائیں کہ جب آپریشن کا یا کوئی مشکل وقت آئے تو وہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ تو خیبر پختونخوا کی پولیس کا ڈیفینیٹلی بڑا اہم کردار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا نظامی صاحب، ذرا میں رانا صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ رانا صاحب، سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا جس پہ ان کو کافی جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، سکوت ڈھاکہ کہیں ایک اور نہ ہو جائے، اور اس میں انہوں نے تمام صورتحال سامنے رکھی، فوجی آپریشنز کی بات کی، تمام چیزوں کی بات کی۔ تو ایک تاثر ایک یہ ابھر رہا ہے، مختلف زاویوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ کے پی کے بالکل ایک الگ چلنا چاہتی ہے، ریاست کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر وڑائی صاحب کے کالم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تبصرہ کریں آپ تو کیا بنے گا سر؟ دیکھیں، وڑائی صاحب کی ایک اپنی گفتگو کا سٹائل ہے جس کو وہ تحریر میں بھی لاتے ہیں، تو مجھے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ ان کا جانچنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ بڑے سیریسلی لکھتے ہیں، لیکن وہ بات ہے نا شکوہ اور جوابہ، پھر وہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ ایک کالم اس طرف ایک کالم دوسری طرف، تو یہ ان کی رائے ہے، ان کو اس کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک